اسلام چینل کی فیملی کا حصہ، آپ کے بہت ہی جانے پہچانے سہیل زرار صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم۔ آج آپ پاکستان کے رنگ پہن کے آ گئے ہیں، ہر طرف امن کا رنگ بھی ہے، پاکستان کا رنگ بھی ہے، پاکستان میں موجود اقلیتوں کا رنگ بھی ہے، تو کیا میسج ہے آج دیکھنے والوں کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ رنگ وہی رنگ ہے جو اصل رنگ ہے، ہمارا اور آپ کا رنگ اصل میں یہی ہے، اور ہم ہر وقت یہ رنگ میں ہوتے ہیں، اس رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی اس رنگ سے باہر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں تو اس وقت یہ دیکھ کے جو پریس کانفرنس ابھی ہم نے دیکھی، ہم سب نے دیکھی ہے، سنی ہے، سمجھی ہے، یہ پریس کانفرنس نہیں تھی، یہ پورا اسٹڈی سرکل تھا جس میں انہوں نے ہمیں پوری ٹیکنیکل ساری تفصیلات بتائی ہیں، ایک ایک انچ کی خبر دی ہے، ایک ایک ذرے کا خبر دی ہے، بتایا ہے کہ کس طرح کون سا جہاز کب کہاں آیا تھا، کس طرح اس کو ٹیکل کیا گیا، کب کہاں اس کو گرایا گیا۔ یہ کوئی بالی ووڈ کی مووی نہیں ہے جو پچھلے ایک دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی فلمیں بنتی ہیں، ان کا اعتراف ہمارے ڈی جی ISPR نے بھی کیا کہ فلمیں بہت اچھی بناتے ہیں، لیکن فلموں تک ہی صحیح ہے۔ لیکن جو کچھ ہم نے پچھلی 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں دیکھا، وہاں فیکٹس اینڈ فگرز تھے، وہاں پروف تھے، وہاں ثبوت دیے گئے، وہاں اپنے بارے میں بتایا گیا کہ کب کہاں کس طرح، اور وہ کالز بھی سنائی گئیں، وہ ویڈیوز بھی دکھائی گئیں، وہ جو پرووک کرنے کی ویڈیوز تھیں، جس طرح ان کے اپنے لیڈرز، کبھی کسی پاکستانی لیڈر نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ ہم ہندوستان میں جناب آگ لگا دیں گے اور فلاں کر دیں گے، اور اس پر کوئی پاکستانی خوش ہوا۔ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں آگ لگے گی تو ہم خوش نہیں ہو سکتے، کہیں کسی کا بچہ کسی کی عورت کا اگر مرے گی یا شہید ہوگا تو ہم اس پہ خوش نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بہت سے لوگ وہاں پہ ہیں، بہت اچھے لوگ وہاں موجود ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت اچھے سکھ موجود ہیں، بہت اچھے عیسائی موجود ہیں، بہت اچھے ہندو موجود ہوں گے جو شعور رکھتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ اور کل سے اب تک یہ گواہ ابھی نیلم بھی دیکھ رہی تھی کہ کتنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جھوٹ کیوں بک رہے ہو، یعنی کہ میڈیا صرف اور صرف غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، جس کو ہم AI یا اردو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کہتے ہیں، وہ صرف مصنوعی ہے، یعنی کہ ذہانت ختم ہو گئی، اب صرف مصنوعی پن چل رہا ہے، اور میڈیا کی وار کر رہے ہیں۔ اس طرح سمجھ رہے ہیں آپ کس دور میں جی رہے ہیں، 18ویں صدی نہیں ہے، 21ویں صدی ہے، یہاں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات ہوگی، جیسے کہ ہمارے DG ISPR نے کی۔ اور سہیل زرار صاحب، اگر آپ کو انہی باتوں سے خوشی مل جانی تھی کہ 24 گھنٹے جھوٹ بول کے کراچی تباہ، یہ تباہ، کراچی لاہور سب تباہ ہو گیا، سیالکوٹ تباہ، اور AI کی فوٹیج چلا کے اگر آپ نے یہ کرنا تھا کہ آرمی چیف نے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم بنکر میں چلے گئے پاکستان کے، اور پاکستانی تالا لگا کے پاکستان کو سعودیہ چلے گئے، ایک خبر یہ بھی آئی کہ پاکستانی بھاگ رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ پاکستانی حج کرنے جا رہے ہیں، مطلب حج چل رہا ہے، ساری ایسے روز کی معمولات ویسے ہی چل رہی ہیں ایز یوزول، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پروپیگنڈے سے ہی آپ کو خوشی مل جاتی ہے تو یہ ڈرونز اور میزائل بھیجنے کا کیا فائدہ، اپنے ملک میں رہو، جو کرنا ہے AI سے پروپیگنڈا، جو اپنے دماغ میں امیجنیشن بنانا ہے بناؤ، ہمیں کیوں پاکستانیوں کو کیوں اس میں بھائی دیکھیں، آپ نے بعد میں بھی ایک فلم بنانی ہے، ایک سیریز بنانی ہے، کوئی سیریل بنانی ہے، جس میں آپ کا ایک عجیب سا آدمی آئے گا اور آگے سارے کام کر کے چلا جائے گا، اور یہاں جناب 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 کرتے رہ جائیں گے ہم، تو آپ پہلے ہی بنا لیں، وہی چل رہی ہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، لوگ فیڈ اپ ہو گئے، انڈیا کے لوگ بھی میں سمجھتا ہوں فیڈ اپ ہو گئے، اور خاص کر یہ جو ایک انہوں نے نیا گیم کھیلا کہ گردوارے کے اوپر انہوں نے جو ہے اٹیک کیا اور گردوارے پہ گرانے کی کوشش کی، ایون یہاں بھی اور وہاں بھی، اور اس طرح انہوں نے لڑانے کی کوشش کی ان بہت اچھے دوستوں کو، بہت اچھے مخلص سکھوں کو، جن کی تمام استھان یہاں موجود ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، وہ اب سے نہیں 70 سال سے اسی طرح ریگولر آ رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ہم ان کی طرف جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور ہم کبھی اس پر روکتے نہیں انہیں، تو وہ اس کو خلاف کرنے کی کوشش، کشمیر میں انہوں نے خود راؤنڈ چلائے، پھر جو انہوں نے خاص طور پہ جو پنجاب کی مختلف سائٹس پہ خود اپنے طور پہ اپنے میزائل گرا کر ثابت کرنے کی کوشش کی شاید پاکستان سے ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ جس طرح فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہمارے آرمی کے جو آفیشلز ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ آ سکیں سوائے لفاظی کرنے کے، سوائے الفاظوں کو موڑ توڑ کرنے کے، سوائے چیخ چیخ کے بات کرنے کے؟ بالکل۔ اچھا، آج انہوں نے کوشش کی، انہوں نے بھی اسی پیٹرن کے اوپر ایک پریس کانفرنس پہلے کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو ان کی خاتون ہیں ان کی جانب سے مختلف جو چیزوں کو دہرایا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان نے 300 سے 400 ڈرونز جو ہیں اب گزشتہ رات پاکستان بھیجے، تو 300 سے 400 ڈرون اگر کہیں گئے ہوں اور اگر تباہ بھی ہو گئے ہوں تو کچھ نہ کچھ ڈیمیج تو وہ پہنچاتے ہیں نا، اور وہ چیزیں نظر بھی آنی چاہیے تھی۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں سہیل بھی جو مختلف حوالوں سے گفتگو تو کریں گے نا، آپ سے جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا جب آپ یہاں پہ آئے،
کہ خدا نہ خواستہ گزشتہ رات آپ کو موقع تو نہیں ملا تھا انڈین چینل کوئی دیکھنے کا، کیونکہ نیوز کے لیے یقیناً ہم تمام لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تفریحاً. دیکھیں ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی مزاح کا موڈ ہوتا ہے تو آپ ضرور چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ، اچھا یہ ابھی کی بات نہیں، یہ آج کے حالات میں نہیں، ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کبھی کبھی ایک چھوٹے سے موضوع کو لے کر اتنا شور مچاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمیں تو سمجھ میں ہوا کیا، پتہ چلا وہ کہیں بلی کا بچہ تھا. دیکھیے تو وہ آ گیا ہے، سامنے سے نکل رہا ہے، اب آپ کی نظر، چوکیے گا نہیں، بنے رہیے گا، جڑے رہیے گا، مطلب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. وہی کل رات ہو رہا تھا. کراچی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، لاہور کی سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے تھے. لاہور میں ایک بندرگاہ بھی ہے نا، لاہور میں ایک بندرگاہ، یہ میرے لیے بھی ایک بڑی نئی چیز تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. رات بندرگاہ بن گئی، سی فرنٹ پہ جا کے کھڑے ہو گئے یہ وہاں پہ لاہور میں. اور کراچی کی سڑکوں پہ کچھ تو خون تھا. کوئٹہ تک پہنچ گئے. اب کوئٹہ تک پہنچنے کے لیے تو بھائی بڑا ٹائم چاہیے، لیکن چلیے کوئٹہ بھی پہنچ گئے. کہاں کہاں نہیں پہنچے ہوں گے، مطلب خواہشات کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا نا. لیکن ایک بہت اچھی چیز یہ ہوئی کہ بہت سے لوگ اس پریس کانفرنس سے ایکسپوز ہوئے. یعنی کہ انڈین میڈیا کے ایسے لوگ جو شاید تھوڑے سے ریلائبل سمجھے جاتے تھے، برکھا دت جیسا نام آیا، کہ وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے اور آرمی چیف جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے. اچھا پھر ایک اور خبر جو یہ دے رہے تھے کہ پاکستان کا ایک جہاز گرا ہے اور اس کے جو پائلٹ تھا اس کو انہوں نے پکڑ لیا ہے. بالکل. اب یعنی کہ پائلٹ جہاز کہیں گیا ہی نہیں، کوئی اڑا نہیں، کوئی گرا نہیں. ہم نے تو 5 جہازوں کے ایک فٹ سٹیپ بتا، کون سا جنرل، کس نے بنایا، اتنا جنرل تو چھوڑے، جنرل نالج بھی نہیں ہے یہاں. تو مسئلہ ہے کہ جنرل نالج بھی ہوتی تو شاید کوئی ڈھنگ کی بات کرتے. یہاں بے وقت بے پر کی سر اڑائی جا رہی ہیں. کوئی نہیں، افسانوی باتیں ہیں جس میں کوئی سر ہے نہ پیر ہے. اگر کوئی فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں اب تک لانے ہوتے تو لے آتے. یہ 50-100 جتنے بھی ان کے ڈرونز آئے ہیں، ایک تو ان کا حشر کیا ہوا، وہ جس طرح کے تھے وہ قلعی کھل گئی. جھوٹی ایلیگیشنز، جھوٹی میڈیا کیمپین سے آپ نے اپنے لوگوں کو متاثر کیا. دیکھیے نا، وہ بڑے جذباتی قوم ہے، بڑے جذباتی ہو رہے ہوں گے. جیسے ہم ایشین سارے جذباتی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو وہ ان کے جذبات کو آپ نے کتنا معاملے میں سارے نا ٹھیک ہے، جو رات کا ماحول تھا وہ الگ تھا. پھر آج ہم نے دیکھا کہ مختلف جو نیوز چینلز نے یا صحافیوں نے اس کے اوپر معافی بھی مانگی، اپنی عوام کو بتایا کہ حقیقت کیا ہے اور یہ غلط خبر جو ہے، خبریں جو ہیں وہ نشر ہو گئی. اور پھر جو سینئر، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس میں چلے کوئی شک نہیں، جو چیز اچھی ہے اس کو ماننا بھی چاہیے کہ وہاں پہ جیسے ہم بات کرتے رہے ہیں نا کہ اتنی بڑی عوام ہے تو سارے ایک رخ پہ چلنے والے تو نہیں ہیں. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، جرنلزم کو جاننے والے موجود ہیں. تو آج پھر ہم نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، میڈیا کے ذریعے سے بھی خود تنقید کی گئی، جو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ میں کوئی خامی ہے اس کو بڑھائیں، سوال اٹھائیں. یہی تو ہم گلہ کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ انڈیا میں شاید جو سوال اٹھانے والی قوتیں ہیں نا، ہم تک وہ اس لیے نہیں پہنچ پاتی کہ ان کا گلا وہیں پہ گھونٹ دیا جاتا ہے، وہیں پہ ان کو دبا دیا جاتا ہے. اگر آپ ایک جو پروپیگنڈا ہے اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو آپ کو کوئی اور بھی بات کرنے نہیں دی جائے گی. تو یہ اس پورے ایپیسوڈ میں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ فیک نیوز کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو اکسایا جا رہا ہے. اور یہ جو طرز عمل ہے نا بہت. ذرا صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے تھے بالی ووڈ کی، آپ نے درمیان میں میں آپ سے ایک جگہ ڈس ایگری کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا فلمیں اچھی بناتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ فلمیں بھی نہیں اب اچھی بنا پا رہے. آپ نے کچھ عرصے سے نوٹس کیا ہوگا کہ نہ سنیماز میں لوگ جاتے ہیں ان کی فلمیں دیکھنے، اور ہر فلم بڑے سے بڑے ایکٹر کی، چھوٹے سے چھوٹے ایکٹر کی فلاپ ہی ہو رہی ہے ان کی. نہیں، میں تو 90s کی فلموں کی بات کر رہا ہوں. میں تو اس کے بعد جس زمانے میں آپ دیکھتے تھے، اب تو اسلام چینل پہ آ گئے. اب تو نہیں دیکھ پاتے اس طرح. لیکن جو اچھا فلمیں ہیں، کیوں نہیں آپ ان کے چینلز دیکھ لیں، وہ فلمیں ہی چل رہی ہیں وہاں. تو نیوز چینل خاص کر سب سے بڑی فلم، اچھا ان کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ ہے وہ، اس لیے کہ اور تو کچھ بچا نہیں. دیکھیں ساس بہو کی سازشیں وہ دکھا کے ذہنوں کو پکا دیا. اب تو بیچارے انڈیا کی آدھے سے زیادہ عوام پاکستانی چینلز دیکھتی ہے. وہ ان کے لیے آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے جب پاکستانی ڈرامے آپ بند کریں گے. ہاں تو پھر تو یہ عوام، ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ ویڈیوز لگا رہی ہیں کہ ہماری امیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں، لڑکے ویڈیوز لگا رہے ہیں کہ شکر ہوا وہ ہم نے آئی پی ایل کا میچ دیکھنا ہوتا تھا، امی نے پاکستان کا ڈرامہ دیکھنا ہوتا تھا، اب ہم سکون سے دیکھ سکیں گے. وہ اب سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی جو جنتا ہے اس کو انٹرٹین کریں. ایک چیز ہم ان کو اشور کر دیں کہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ضرور آپ وہ ڈرامے دوبارہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمارے سے کوئی پروپیگنڈا ڈرامہ نہیں آئے گا. ہمارے وہی ڈرامے آئیں گے جو انٹرٹینمنٹ ڈرامے ہوتے ہیں. ہمیں پروپیگنڈا کرنا ہوتا تو ہم بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، ہمیں آتا ہے. ان ڈراموں کے ذریعے ہم نے کبھی پروپیگنڈا نہیں کیا، ورنہ بہت کچھ ہو سکتا تھا. ان کی ہر فلم شروع ہی پروپیگنڈے سے ہوتی ہے. ہر فلم کا معیار جو ہے وہ یہی ہے، جہاں
किसी भी पाकिस्तानी को दिखाना होगा तो अजीब अंदाज से दिखाना होता है, या किसी भी इवन मुसलमान को दिखाना होता है जो इनके अपने शहरी हैं उनको किस तरह दिखा रहे होते हैं। तो ये इनको इसकी परवाह नहीं करनी है। इंशाल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब हमारे ड्रामे, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है इनके पास, ये क्या देखेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त इनका अपना रेट जो है वो रेशो गिर चुका है, खास करके जो हिंदुस्तानी जो हिंदी सिनेमा जिसको आप कहते हैं, हालांकि वो 100% उर्दू सिनेमा है, अगर उर्दू ना बोली जाए उसमें अगर हिंदी बोल के कोई 2-4 ड्रामे खालिस गाने जो हैं संस्कृत ज़बान में अगर बना लें और वो हिट हो जाएं तो फिर हम पूछेंगे इनसे, वो तो ज़बान ही कुछ और है जिसको ये लोग अपनी ज़बान कहते हैं। उसके बाद दूसरा ये कि जो ड्रामे हमारे यहाँ बन रहे हैं, जो मेयार बन रहा है, जिसमें प्रोडक्शन है, जिसमें एक रख रखाव है, एक तहजीब है, एक गिरावट नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाए जा रहे हैं, तो वो तो इसके बिना रह नहीं सकते और रहना चाहिए भी नहीं। जहाँ तक ये इस वक्त की जो ड्रामा चल रहा है और बहुत से ड्रामा किंग और ड्रामा क्वीन बैठे हुए हैं टीवी पे और बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी तो रोजी रोटी है। देखें, अच्छा वो इन्होंने आज नहीं झूठ बोला है, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। एक बहुत बड़ा अजीब सा नाम है, मुझसे तो अदा भी नहीं होता, अर्नब गोस्वामी, क्या नाम है, गोस्वामी साहब जो हैं, जिनका नाम बड़ा अल्ताफ से नाम चेंज भी कर दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा नाम किया था उन्होंने। वो सब जो है, इनको तो बोलने का ढंग नहीं आता, ये अल्फाज चबा जाते हैं। अगर एक साहब उनसे पूछ रहा है, वो उनसे पूछ रहा है कि आप जनाब कहाँ से आए और आपके साथ आप भी पहलगाम में मौजूद थे? जी मैं मौजूद था। जी आपका नाम क्या? उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद फला है। अच्छा ठीक है, हम फला से बात करते हैं। भाई वो जख्मी नहीं हुआ? अगर मोहम्मद फला था, उसकी जान नहीं गई, उसकी फैमिली नहीं हुई? नहीं, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। आपको तो किसी ऐसे को ढूंढना है जिसके साथ आती हुई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे अहबाब हैं जो इस वक्त सोच और फिक्र जिनकी बंद हुई है। मैं हिंदुस्तान के बहुत से दोस्तों की बात कर रहा हूँ, उनको सोचना होगा, ये आज है कल नहीं है, साथ में रहना है, उसी फजा में चलना है, उसी तरह आगे बढ़ना है। तो ये आप अभी छोटी सी खुशी के लिए, अच्छा अगर आज आप उनके जिस तरह भी उनकी जी हुजूरी करेंगे, कल वो फिर आपसे और मफाद उनके वाबस्ता हो जाएंगे, वो आपसे और कुछ चाहेंगे, और वो कुछ चाहेंगे जो जिसके आप मुस्तकिल तरदीद करते रहे हैं, मुस्तकिल आप उसके खिलाफ खड़े रहे हैं, एजिटेशन होता रहा है। हिंदुस्तान में हमने देखा है, और हम इस्लाम चैनल खड़ा रहा है उनके साथ। हमने यहाँ अहमद शाहीन भाई को याद होगा, हमने यहाँ बैठ के वो इवेंट किए थे जब उन्होंने यहाँ मुख्तलिफ उनके यहाँ जो रूल्स आए थे, नए नए लॉज पास हो रहे थे, कश्मीर में हो रहा था, जब यहाँ हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था, उससे पहले कश्मीर में लॉकडाउन लगा था, और उस पर हमने सारे इवेंट यहाँ बैठ के किए थे, लोगों को बुलाया था, हमारे सब दोस्त हैं, और उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की तखसीस नहीं है। सब जो अमन पसंद शहरी है, जो चाहता है कि जंग ना हो बल्कि उसूली बात हो, उसूली मौक़िफ़। अभी आप देख रही थी कि कितने लोग हैं जिन्होंने कहा कि अब हम अपना चैनल नहीं देखेंगे, इसलिए कि वहाँ झूठ को बुनियाद बनाकर बात की जा रही है। सच पर बात हो तो ज़रूर। सच की बात, वो पहलगाम उन 26 के एक की हमें वो नहीं दे सके नाम, हमने तो अपने 31-32 लोगों के नाम पूरे दे दिए, उनके नमाज जनाजा में शरीक हो गए। आप उसमें से एक साहब का कह रहे हैं कि वो फला साहब का भाई था, उसने कहा भाई मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, मैं नमाज जनाजा पढ़ाई है, इसका मतलब थोड़ी कि मैं उसका भाई। सब झूठ, मतलब झूठ पे खड़ी हुई इमारत कितनी देर चलेगी ना। तो अब ये अवाम को, दुनिया को सोचना है कि झूठी जंग का। सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं झूठ बोल रहा, इंडियन हाई कमिश्नर जनाब उन्होंने आके खड़े होके बोला, स्काई पे जाके कह रहे हैं, और इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक तस्वीर निकाल के कह रहे हैं। तो मतलब एक होता है ना कि चलें कोई एक वो कहते हैं ना फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट होता है मीडिया, एक पिलर झूठ बोल रहा है, ये सारे पिलर्स जब मिलके झूठ बोल रहे हैं ना, तो इससे बड़ी तबाही और क्या होती है। अच्छा दरे पर्दा एक और चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो रही है। देखिए इनकी एक बहुत अच्छी मूवमेंट थी, जो इनकी अपोजिशन थी, बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को आइडेंटिफाई करती थी, उस पर बात कर रही होती थी, सब कुछ तबसरे होते थे, पूरी कैंपेन चल रही थी, हमने देखा था, और बहुत लोग उनके साथ थे। क्या अब वो इनका इस तरह साथ देकर झूठ में, क्या वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे? अगर वो इसकी झूठ पे इनके साथ खड़े हैं तो घर जाके बैठ जाएं। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा ना लगाएं, आप जरूर लगाएं, आपका मुल्क है, आपको जो जी चाहे करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह आप इनको इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं झूठ पे, कोई तो सवाल पूछता किसी संसद में, किसी पार्टी असेंबली के इजलास में कि जनाब अब हमें बताइए तो हुआ क्या है। अच्छा बहुत कम लोगों ने पूछा भी, आज हमने देखा ना जब आगाज में डीजी सर वो तो सहाफी था ना जिसने पूछा, उस बेचारे को तो अल्लाह जाने कहाँ गया। एक इनके दिफाई तज्जियाकार हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने इनके 4 फाइटर जेट्स तबाह किए हैं। हाँ। और उन्होंने पूरा वो एक्सप्लेन किया इस लड़ाई को, तो उनका चैनल भी ब्लॉक किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खतरा बने हुए।
फ्रीडम और स्पीच दोनों अलग अलग अल्फाज, दोनों इनके लिए नुकसान दे, ये इस पर कभी काम नहीं करेंगे ना, इसको तो हम एक तरफ कर दें, क्योंकि इन्होंने जिस तरह अपने लोगों, इस दफ़ा हुआ क्या कि बहुत अरसे से हम ये देखते थे, कभी कोई ऐसी चीज़ होती तो बहुत से लोग एक ऐसा रास्ता अपनाते थे कि खामोशी का रास्ता अपनाते थे। अब वो खामोशी का रास्ता अपनाने नहीं दे रहे उनको। अगर उनको पता है कि अगर इस जंग में खड़े होकर उन्होंने कोई जवाब बात नहीं कही तो कल को इनकी गर्दन पकड़ लेंगे, कल को नहीं आज ही पकड़ लेंगे कि तुमने ऐसे, अगेंस्ट तो आप एक तरफ कर दें, अगेंस्ट बोलना तो वो असल में इस पर हुकूमत ने हावी हो गई है। अपना मीडिया न्यूज़ दे रहा है कि जनाब एयरपोर्ट बंद कर दें, लाइटें बंद कर दें, जहाज आ गए हैं और ये आ रहा है, तो आप सोचें वो कितना कौम डर जाएगी ना। सब नॉर्मल एक शहरी है ना। देखिए उनका कोई, क्या किया आपने देखा होगा स्टेडियम में, वो लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले हमें कह रहे हैं बॉम्ब्स आ रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कोई टेक्निकल मसला हो गया। मतलब अपनी आवाम को भी जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन है ना वो नहीं दी जा रही, और हर चीज़ जो है या तो वो छुपाने की कोशिश की जा रही है या उसको झूठे अंदाज में जो है वो आगे फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तर्ज अमल बहुत अफसोसनाक तो है ही, लेकिन खौफनाक भी है कि आप अपनी आवाम को बिल्कुल अंधेरे में रखें और उसके साथ ऐसी चीज़ों को एसोसिएट कर दें कि जिनका वजूद ही नहीं है। जो अभी बात हो रही थी ना कि मसनूई जहानत के ज़रिए से उनको एक जाली फतह की नवीद सुनाई जा रही है, और ऐसी चीज़ें कि जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है, वहाँ पर उनको लेके जाया जा रहा है। साहब वैसे नॉर्मल हालात में अगर हमारी किसी ऐसे इंसान से लड़ाई हो जाए जिसका ये कालिबर हो जाए कि वो झूठ इतना बोले और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम कहते हैं, इससे तो जान छुड़ाओ, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो ना खुद का है, मतलब हमें भी कई, मतलब ऐसे दुश्मन से इंसान जो है वो सलामती पनाह मांगता है अल्लाह की। हमारे डीजी साहब जो है अवॉइड भी नहीं कर सकते, बहुत संजीदा आदमी है, जितना मैंने इनको देखा पढ़ा समझा, लेकिन उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ थी, लेकिन जब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई ये झूठ का पुलंदा, ये तुम झूठ ले आए, ये झूठ ले आए, प्लस ये कि जिस तरह के तुम शोर शराबा करके समझ रहे हो तुम्हारी आवाम और एक मेंटली अपसेट होती चली जा रही है। वो एक ऐसे फेज में जा रही है कि वहां से तुम्हें उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तुमने झूठ बोल बोल के कि अब यहाँ आ गया, अब यहाँ अटैक हो गया। अच्छा, हमारे तो लोग बड़े जीदार हैं, देखिए क्योंकि ईमान की ताकत जो जैसे भी मुसलमान हूँ, लेकिन जब इस किस्म की कोई बात आती है तो फिर वो सब एक हो जाते हैं, यकजहती आ गई, सब खड़े हो गए। भले हमें जब इस तरह की वाक़यात हो हमें थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो तो अब वहाँ कौम डर और खौफ का शिकार, उन्होंने तो देखा भी नहीं है। हमने तो बड़े हंगामे शंगामे हमारे तो चलते रहते हैं, मसले मसाइल हम लोग तो आदि हैं। पाकिस्तानी जो अगर डरने वाली कौम होती वो सोचती वाकई यार मुझे तो नहीं पता, हो सकता है इंडिया से क्रिकेट मैच हो, इंडिया से फुटबॉल मैच हो, इंडिया से ये इस तरह की मैच हो, ये सारे मैचेस पाकिस्तानी बड़े एंजॉय करते हैं, हमने देखा है, और मोहब्बत से खेलते हैं। मतलब हमारे जिस लेवल पे भी मैच हो रहे थे हम हमेशा बढ़ के हाथ में लाते हैं, खेल को खेल समझते हैं और जंग को जंग समझते हैं। अगर खेल को खेल है तो जंग को जंग है, उसी तरह डील किया जाएगा, उसी तरह खेल करी जाएगी जैसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन झूठ का पुलंदा जिस तरह आज खोला, मैं समझता हूँ अगर कभी ये तारीख, मिलिट्री जो भी तारीख लिखी जाएगी, इसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगी। इस पर लोग स्टडी होगी, इस पर रिसर्च होगी कि किस तरह खूबसूरती से पिछले 2 दिन की एक एक मूवमेंट को जो है वजाहत की गई है, एक एक मूवमेंट का बताया गया है, और सिर्फ झूठ बताया है। ये बताया कि भाई हमने अगर करना होगा ना तो तुम हमें रोक नहीं सकोगे जब हम करेंगे, और ये दुनिया को भी समझ में आ गया है। देखिए ना, चाइना भी खुश है कि उसने जो कुछ उसकी चीजें थी वो बहुत साइड तरीके से इस्तेमाल हो गई। चाइना तो मैं कहती हूँ चाइना को जो अखलाकी फतह हासिल बहुत जबरदस्त, हमेशा हर माल पे कहते थे चाइना का माल है, लेकिन चाइना का माल क्या माल है भाई, चाइना का माल चल गया माशाल्लाह। चाइना का माल किसके हाथ में था ये देखने वाले, चलाने वाले कौन है, जरूरी है कि उस मशीन को ऑपरेट कौन बंदा कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, उसका राफेल तक गिर जाते हैं। रहने वाले लोग हैं, कम्युनिटी है। आपने आज जुम्मे के मौके पे भी बेशुमार लोगों से मिले, उसके अलावा भी आप राब्ते में रहते हैं, तो वो किस तरह से? देखिए मैं समझता हूँ यहाँ खासकर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिससे हमारी मुलाकात हुई, और इंडियन कम्युनिटी से भी हुई, लेकिन उस पर बाद में बात करते हैं, वो बड़े मुतमईन थे, वो बड़े काम थे। जाहिर है जंग किसी को पसंद नहीं होती और हमें कभी पसंद नहीं है। हम जो लोग जो अपने देश से इतनी दूर यहाँ बैठे हैं, कुछ कमाने के लिए, कुछ ज़िंदगी के लिए, कुछ फ्यूचर बनाने के लिए, पाकिस्तान की हर वक्त खबर रखते हैं, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी हमें कहा जाता है कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हर वक्त पाकिस्तान दिल में बसा होता है। फ़िक्र तो है, परेशान तो इंसान होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात की भी फ़िक्र नहीं है कि हमारी जो अफवाज है, जो हमारी इस वक्त जो रियासत की पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो बड़े तरीक़े से चल रहे हैं। उनकी पेश नज़र जंग नहीं है, उनके पेश नज़र अमन है, लेकिन अमन भी इस तरह नहीं कि अगर कोई हम पे जंग मुसल्लत करे तो हम अमन नहीं, और हमने वो जवाब दिए हैं उनको। तो यहाँ की कम्युनिटी ने एक चीज़ तो ये सोची है
کہ ہم مل جل کے رہتے ہیں جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں. دیکھیں ہم یہاں بہت عرصے سے ہندوستانی، پاکستانی، بنگالی، جتنے بھی ایشین ہیں سب ایک ساتھ رہتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں. ہم مساجد میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی صف میں ہر قوم کا، ہر مذہب کا، ہر یعنی کہ ملک کا شہری ہوتا ہے جس کی شاید زبان، لہجہ، انداز، شکل و صورت مختلف ہو سکتی ہو، لیکن وہ سب ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. وہاں ہماری قید نہیں ہوتی. اسی طرح ہم اور جتنی محافل یہاں کرتے ہیں اس میں ہندو بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں جلتے ہیں، تعلقات بڑھاتے ہیں. میں صرف یہی درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو اس وقت اس جذبات کا شکار ہو رہے ہیں، ضرور ہوں. آپ کا اپنا ملک ہے، اپنے ملک سے محبت کا بالکل اظہار کیجئے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئیے، لیکن اس بات کا ضرور خیال کیجئے گا کہ کہیں جذبات میں بہہ کر آپ بہت آگے نہ نکل جائیں. اس لیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو برطانیہ میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، جہاں ہم پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں، جہاں مسلمان ہیں، جہاں یکجہتی کا ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر موضوع پر، ہر موقع پر. جب بھی گلف میں کوئی بات ہوئی، جب بھی مڈل ایسٹ میں کچھ ہوا، بیت المقدس میں کچھ ہوا، فلسطین میں کچھ ہوا، تو ہم سب ایک آواز ہو کے کھڑے ہوئے اور اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں تھی. تو کل کو یہ موقع نہ ملے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھ سکیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم ایک ساتھ اسی طرح رہیں اور حق کو حق اور غلط کو غلط کہنا سیکھیں. جو بات غلط ہے، جیسے ہم نے یہاں کہا کہ ہم نے اپنے تمام میڈیا نے سوال اٹھایا، بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہوا، آپ نے کیوں نہیں انٹرسیپٹ کیا ہے، آپ نے کیوں نہیں کارروائی کی. اس کا ہمیں جائز بروقت اور موقع کے ساتھ جواب ملا. میں سمجھتا ہوں احمد بھائی، نیلم کے 90% لوگ اس سے ایگری ہیں. جو کچھ ہمارے اس وقت جو کچھ لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہمیں بتایا گیا، فیکٹس کے ساتھ بتایا گیا، یہاں آئے، یہاں سے گئے، یہاں سے مارا گیا، یہاں سے پھینکا، یہاں سے چلے گئے، یہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے. تو پھر اگر ہم سب یہ کر رہے ہیں تو آپ سب بھی یہ کیجئے، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ. جنگ کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن محبت اور جنگ کا تعلق وہی ہوتا ہے کہ جو آگ اور پانی کا ہے. اگر ہم اس طرح اس کو لے کے نہیں چلیں گے تو مسئلہ بڑھتا رہے گا. آپ تو آگ پہ آگ اور جلاتے رہیں اور تیل پہ تیل پھینکتے رہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف پانی سے بجھاتے رہیں. ذرا صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اب آج کی رات پھر ان کا وہ شروع ہو گیا واویلا کے 3 جگہوں پہ حملہ. اب کتنی راتیں یہ چلتا؟ پاکستانی تو سو جاتے ہیں چپ کر کے. اب بس ایک پاکستان کے جرنلسٹ جاگتے رہتے ہیں کیونکہ ساری رات انہوں نے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، یا پھر دفاعی جو عسکری قیادت ہے اور جو سیاسی قیادت ہے اس کے علاوہ قوم تو سو جاتی ہے کیونکہ انہیں پتا چل ہے وہ. لیکن اب یہ انڈیا کی قوم کو خود ہی جگا کے رکھتے ہیں. مطلب 1 ارب سے زیادہ لوگ ساری رات جاگتے رہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا 3 جگہوں پہ حملہ ہو گیا، بلیک آؤٹ ہو گیا، یہ وہ، اب پتہ آئے گا، اب پتہ چلے گا، اب یہ ہوگا، اب ہوگا. مطلب میں اس انٹینسٹی میں جاؤں نا تو میں بہت فنی لگنا شروع ہو جاؤں گی اگر میں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کروں. دیکھیں وہ چیز ہے، ایک تو یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ان کی بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی ریاست ہے، بہت بڑی تعداد ہے. تو نقصان جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اگر آپ ہمیں رات بھر جگا رہے ہیں تو ہم تو 24 کروڑ ہیں نا، وہ 1 ارب 22-24 کروڑ ہیں. ٹھیک ہے، وہاں مسئلہ دوسرا اکنامی کے حوالے سے دیکھیں تو جو کچھ آپ نے نقصان، ہمارا PSL ملتوی ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا تھوڑا بہت نقصان، لیکن اگر IPL ملتوی ہوا ہے تو اس کا نقصانات کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آپ پوری دنیا میں ہل گئے. ہمارے یہاں اگر ایکسپورٹ یا امپورٹ کے مسائل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لیول پہ ہو رہے ہوں گے، ویسے بھی ہمارے یہاں تو پرابلمس تھی، ہم فیس کر ہی رہے تھے. آپ اس بات کو کمپلیٹ کیجئے گا، بٹ مجھے یہ کہنے دیجئے، یہ جو ان کا IPL سسپینڈ ہوا ہے، دنیا کی یہ کہتے ہیں سب سے بڑی لیگ ہے، اس میں کس طرح سے سپانسرز ہیں، سب سے زیادہ پیسہ ہے، بلکہ میرے خیال سے نیشنل میچز جو کھیلتی ہیں ساری ٹیمز اس سے زیادہ پیسہ IPL میں آ گیا. لیکن اب اگلی دفعہ چلے، اب ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد ہو جائے، 2 اگلی دفعہ جب کسی انٹرنیشنل بڑے سٹار کو یہ آفر کریں گے، وہ ایک لمحے کے لیے سوچے گا ضرور کہ یار ان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کب ان کے ملک میں جنگ شروع ہو جائے. اپنے ملک میں ایک چیز چل رہی ہے آلریڈی، اتنا بڑا ایونٹ چل رہا ہے جس کو یہ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ کہتے ہیں، اور اس کی عزت کرنی چاہیے تھی انہیں بھی، اور اس کے باوجود انہوں نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کی. یہ کیا سمجھ رہے تھے اس سے کیا ہوگا؟ آپ ہمیں جگا کر رات بھر، ہمارا کوئی پرواہ نہیں، ہم تو جھیل رہے ہیں نا چیزیں. ابھی آپ صرف ان کی جو انڈسٹریز کا حال دیکھیں اس وقت، پچھلے 3 دنوں سے جو کچھ ان کے شیئر مارکیٹ کا حال دیکھیں، ہمارا تو ہو ہی رہا، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی سچویشن ہے نا. انٹرنیشنل بزنسز آنے تھے جنہوں نے اپنی کوئی فیکٹریز لگانی ہے، آؤٹ لیٹس لگانے ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے پاکستان میں تو آ ہی نہیں رہے نا، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے. تو ان کو یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم یہاں فیکٹری لگائیں، پاکستان کا جو میزائل ہے وہ وہاں کے ٹکرا دے، ان کی آپس کی لڑائی میں کسی تیسرے فریق کا نقصان. ابھی تو فی الحال تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ خود ہی پروپیگنڈا کر کے اپنی عوام کو ڈرا رہے ہو، ان کو پیچھے کر رہے ہو، ان کے اندر خوف پیدا کر رہے ہو. بزنس مین رکے گا نہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سے ایسے سنجیدہ لوگ ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں ہندوستان سے لوگ آئے ہیں، ظاہر ہے محنت مزدوری کے لیے آئے ہیں، کام کے لیے آئے ہیں، نوکری کے لیے آئے ہیں، جو پڑھائی کے لیے آئے ہیں، وہ یہاں رہ رہے ہیں.
ان کے حالات سوچیے. اب وہ سوچتے تھے کہ چلو واپس چلے جائیں گے, واپس جا کے کون کیا کرے گا بھائی, ہمارے یہاں تو چھوڑ دینا, ہمیں تو آپ ایک طرف کر دیں, ہم تو بالکل تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو گئے نا. لیکن آپ تو بڑے سپر بن رہے تھے, آپ نے اپنی اس فائنینشیل سچویشنز کا نہیں سوچا, آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کہاں جاؤ گے. 3 دنوں میں جو آپ کا اسٹاک مارکیٹ نیچے گرا ہے, جو اتنی بڑی تعداد میں آپ کو نقصان ہوا ہے, جو آپ کے ایکسپورٹ ہونی تھی وہ رک گئی ہے. جیسے آپ نے کہا فیکٹریوں کا لا تعداد لوگ ہندوستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہر وقت بیٹھے رہتے, کیا وہ کر رہے ہوں گے, کیا وہ سوچ رہے ہوں. کشمیر میں ہو رہی تھی انویسٹمنٹ, کشمیر تو آپ بھول جائیں. ایون یہ کہ یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے امریکن اور برطانوی بہت سے اداروں نے کہ آپ وہاں پہ ٹریول کرتے ہوئے احتیاط برتیں, نہ صرف ان علاقوں میں بلکہ وہاں مختلف حوالوں سے جو مسائل پیش ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بالکل ٹریول نہ کریں. یہ کشمیر تو ایک طرف کر دیں, آپ دوسری جگہوں پہ بھی انہوں نے یہ مسئلہ کیا. صرف ایک اور جب آپ بات کرتے ہیں نا توقع کی, یہ کیا کرتے ہیں, یہ جذباتیت ہے نا قوم کے اندر ہوتی ہے کہ توقع لگا لیتے ہیں. ہندوستان میں کرکٹ کی ٹیم بھائی یہ فائنل یہی جیتے گی یہی جیتے گی, تو اس سے ایک تو ٹیم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کتنے مواقع ان کو ملے ہیں, کتنی سہولتیں ملی ہیں, لیکن پچھلے 10-15 سالوں میں 1-2 کپ کے علاوہ یہ نہیں اٹھا سکے. تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, یہ اپنے ٹی وی توڑتے ہیں, ان کے گھروں پہ جاتے ہیں. تو مجھے اس دفعہ ڈر آرمی سے ہے, کیونکہ آرمی سے جو توقعات مان لی, اب جو فیک نیوز کا غلغلہ مچا ہے, اٹھا ہے اور اندر سے آواز اٹھی ہے, تو کل کو یہ اپنے ہی آرمی آفیسرز کے سامنے نہ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی تم نے جھوٹ کیوں بولا. اب وہ بیچارے کہیں بھائی ہم نے تھوڑی, وہ تو گورنمنٹ بول رہی تھی, گورنمنٹ کی تو گودی میڈیا تھا وہ بول رہا تھا. تو پھر کل گھیراؤ سب کا ہوگا, ہندوستان میں ہوگا, اس لیے کہ ہندوستان کے لوگوں سے اس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے جس کا سر ہے نہ پیر ہے. بھائی آپ نے پرسوں بھی ایک بات کہی تھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ احتساب میں بہت ایکسپرٹ ہیں. سب سے پہلے خود احتسابی کرتے ہیں, اپنے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں اور دھڑلے سے اٹھاتے ہیں, اور دوسروں کو بھی اٹھانے دیتے ہیں, ہاں تم بھی کرو کوئی بات نہیں, ہم تو ہیں ہی ایسے, ہم تو ہیں ہی ایسے, ہم تو ہیں ہی ایسے. لیکن جب ہم پکے ہو گئے نا اس معاملے میں, لیکن وہاں کبھی احتساب نہیں ہوتا, کبھی اپنے پر بات نہیں اٹھائی جاتی. تو جب اٹھائی جائے گی, ابھی فیک نیوز کے حوالے سے آرمی سے سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ جب یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے. بلکہ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں کچھ آرمی کے آپس میں لوگ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا, ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہو رہی تھی, اور وہ کیا وجہ تھی, وجہ تو خیر تفصیلی سمجھ میں نہیں آئی, لیکن وہ شاید کوئی ایسی وجہ ہوگی جس پر وہ بات ہو رہی ہوگی کہ بھائی وہ سفید جھنڈے جو لہرا دیے گئے تھے اس پر بات ہو رہی ہوگی, بھائی کیوں لہرا دیے. تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ خود انڈیا کے جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی نیلم یہ سوالات تو اٹھنے شروع ہو گئے نا, کیونکہ آپ جتنے بھی قدغنے لگا لیں, آپ بہرحال جو سمجھدار لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نا, وہ سوال پھر اٹھاتے بھی ہیں. تو وہ ان چیزوں کو اٹھانا چاہ بھی رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو حکومت کی سطح پر ایک جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے, تو کچھ لوگوں کو تو جگانے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے الزام کے تحت کہ جس کا کوئی ابھی تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل سطح پر بھی اب تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ جو پہلگام پہ اٹیک ہوا تھا, اگر پاکستان نے اس میں کوئی ملوث تھا, چاہے سرکاری طور پہ غیر سرکاری طور پہ, تو کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو سامنے آنا چاہیے نا ابھی تک. وہی نان اسٹیٹ ایکٹر کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, ایکٹر نان اسٹیٹ ہو یا کہیں کا بھی, اگر کوئی تھا تو آپ نام دیتے, تفصیل دیتے, کم سے کم حکومت پاکستان کو تو بتاتے. اور پھر سب سے اہم سوال یہ اٹھتا کہ وہ 200 کلومیٹر 10 لاکھ فوج کے بیچ میں ہوتا ہوا آیا کیسے. پھر وہ آپ سوال اپنے آفیسر سے اٹھاتے, وہ 10 لاکھ فوج جو آپ نے وہاں بٹھائی ہوئی ہے وہ کس مرض کی دوا ہے. پھر سوال تو یہ اٹھتا ہے نا. دیکھیں بات تو ٹھیک ہے, پھر آپ بات کرنا ہے تو پھر فیکٹ پہ بات کریں نا. وہ آپ نے اٹھایا نہیں. وہ 26 جو بھی مظلوم تھے بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی مغفرت کرے, جیسے بھی لوگ تھے, لیکن مظلوم تھے نا, انسانیت کا ظلم ہے نا, انسانیت ہے نا, ان کے لیے تو ہمارے دل میں بڑے گہرے جذبات ہیں. لیکن یہ کیا 31-32 لوگ جس میں سے 7 بچے تھے, 7 خواتین تھیں, بزرگ لوگ تھے, کیا یہ خون نہیں تھا؟ کیا وہ جعفر ایکسپریس میں جس طرح درندگی مچائی گئی, اور ابھی ہم نے پریس کانفرنس کے دوران دیکھا کہ وہ کس طرح جو ہینڈلرز تھے وہ کس طرح ان کو سپورٹ کی بات کر رہے تھے, کس طرح ان کو کرتے. ہم نے تو ان سب کو یہاں تو پکڑ لیا, کیا کیا وہ تو ہم آپ کو بتانے کے پابند بھی نہیں کہ ہم نے ان کا کیا, لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, دھڑلے سے دے رہے ہیں. ان کے بڑے بڑے نیتا کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں گھس جائیں گے, جس طرح ہم نے بنگلہ دیش بنایا اس طرح ہم یہ بنائیں گے, جس طرح ہم نے یہ کیا وہ کریں گے. سہیل زرار صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں اس وقت مجھے اس وقت بہت کنسرن ہے انڈینز کا نا. میں بہت دکھ میں ہوں کہ ان کو ہوگا کیا جب انہیں پتہ چلے گا. ابھی کہ وہ رافیل کریش کی سٹوری رائٹرز کو بھی گالیاں دے رہے ہیں, فرینچ نیوز پیپرز کو بھی گالیاں دے رہے ہیں. ہمیں تو چھوڑ ہی دیجیے, پاکستانی تو جہاں پر ہوگا اس کی بات. تو جس دن انہیں پتہ چلے گا کہ یہ رافیل تباہ ہوئے ہیں, ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی. راتوں کو نیند نہیں پوری ہو رہی. جو ڈیمیج کنٹرول کے معاملے میں نا, ان کو پتا کہ اپنی عوام کو کیسے جو ہے وہ ان کو کیسے قابو کرنا ہے, کیونکہ ہم نے وہ جو ابھی نندن والی ایپیسوڈ دیکھی نا پوری, تو پوری دنیا میں مطلب کہ وہ یہ کہا جا رہا تھا, جو حقیقت بھی تھی, کہ بھی ایک طیارہ تباہ ہوا, آپ کا کیپچر ہو گیا
پائلٹ، تو اس سے زیادہ ہزیمت کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ آپ کی بے توقیری کیا ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے بالکل ایک اور سٹوری بنا کے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا، ان کو اعزازات سے بھی نواز دیے. تو اس معاملے میں چلے وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ بالی ووڈ کا بہت زیادہ اثر ہے، تو انہوں نے وہ روایت تو قائم رکھنی تھی نا کہ بھی ایک بندہ اس کے بنا تو رہ نہیں سکتے تھے جناب. وہ افتخار عارف کا ایک شعر تھا نا کہ جس دن ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، تو جس دن ان کا ہی سب ہوگا تو ٹی وی بند ہوں گے. اس دن اگر ٹی وی کھلے ہوں گے تو لوگ ماریں گے، کیونکہ لوگوں پر ہسٹیریائی کیفیت طاری ہوگی. ان کو ایک آپ نے کہیں کی کہیں دنیا میں پہنچا دیا، اور آپ نے بالکل ایک یعنی کہ ایلین وہ جادو بنا دیا. فلم تھی نا اس میں بنا کے لائے تھے اس طرح کہ کوئی آسمان سے آیا، اس نے آ کے یہ کیا چلا گیا. بھائی کہاں کس دنیا میں رہتے ہو؟ تمہارے اپنے طیارے جو جموں کے علاقے میں گرے ہیں 3 جس کے بارے میں بتایا گیا، اس کی تو وہاں کی میڈیا نے کوریج رپورٹ دے دی، بتا دیا. لوکلز نے ویڈیو بنا کے دکھا دی، وہ چنار کے درخت پہ گرا ہے، ایک یہاں گرا ہے، ایک وہاں گرا ہے، اور جہاز ہے یہ ہے. آپ خود انٹرنیشنلی آپ نے فرانس کو بھی ذلیل کروایا کہ وہ فرانس بیچارہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کن ہاتھوں میں اپنی بیٹی دے دی کہ یار بتاؤ کیا برباد کر دیا انہوں نے. تو اس کے برعکس آپ نے ایک اور جو یورپ اور چائنا کے درمیان جو اس وار جو ہوتی ہے اسلحے کے حوالے سے، اس میں بھی آپ نے یورپ کو نیچا دکھا دیا. کیونکہ ظاہر ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یورپ نیچے گیا ہو، یورپ ہمیشہ اوپر رہا ہے مختلف حوالوں سے. لیکن اس میں تو آپ نے نیچے دکھا دیا. چائنا کی سپرمیسی ثابت ہو رہی ہے کہ وہ اوپر آ رہا ہے، اس کے کام ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا سہیل بھائی، دوبارہ سے چونکہ بالکل آخری حصے میں ہیں ہم، کچھ دیر بعد آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس کا اختتام ہو جائے گا. کیا کچھ ہمیں سنانا چاہیں گے؟ ہمارے بہت سے دوست ہیں اور شاعر بہت اچھے ہیں، وہ آنا بھی چاہ رہے تھے اس میں لیکن وہ آ نہیں سکے کسی وجہ سے. ان کے چند اشعار پیش کروں گا تازہ، بالکل رحمان فارس بھائی کے، کہ بہت سے کام رہتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، کروڑوں لوگ بھوکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، اور کھلونے والی عمروں میں انہیں ہم موت کیوں بانٹیں. کھلونوں والی عمروں میں انہیں ہم موت کیوں بانٹیں. بڑے معصوم بچے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، پڑوسی یار جانے دو ہنسو اور مسکرانے دو، مسلسل اشک بہتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. اور بھلا اقبال و غالب کا کہاں بٹوارہ ممکن ہے کہ یہ سانجھے اثاثے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. اور اگر نفرت ضروری ہے تو سرحد پر اکٹھے کیوں، اگر نفرت ضروری ہے تو سرحد پر اکٹھے کیوں، پرندے دانہ چکتے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. اور چلو مل کر لڑے ہم تم جہالت اور غربت سے، چلو مل کر لڑے ہم تم جہالت اور غربت سے، بہت سپنے ادھورے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. سنبھالے ان کو مل جل کر سکھائیں فن محبت کا، بہت جوشیلے لڑکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. اور آخر میں کہ ادھر لاہور ادھر دلی، ادھر لاہور ادھر دلی کہاں جائیں گے ہم فارس، ادھر لاہور ادھر دلی کہاں جائیں گے ہم فارس، یہی 2-4 قصبے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. تو ہم تو محبت اور امن کے پیامبر ہیں. محبت اور امن ایسے ماحول میں سہیل بھائی جب جنگ جو ہے مسلط کر دی جائے، اور آپ انڈین میڈیا کو دیکھ لیں، وہاں سے اگر کوئی پہلے کوئی اس طرح کا پیغام دینے کی جسارت کر بھی لیتا تھا نا تو ممکن نہیں، لیکن ہم تو مسلسل اس حوالے سے کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا پاکستانی جو صحافی ہیں یا پاکستان سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھی کچھ امن کو موقع دیں اور کچھ سمجھداری کا مظاہرہ. میں بھی بہت اچھے ڈھنگ کے لوگ ہیں، وہاں سے ان کا تعلق، اور وہ ہمیشہ ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں صرف سرحد بیچ میں بنا دینے سے مزاج تھوڑے بدلتے ہیں. یہاں کے مزاج وہاں کے مزاج دونوں کے ایک جیسے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اسرائیل اور فلسطین میں تو بہت مختلف معاملہ تھا نا، وہاں تو آباد کار لا کے بٹھائے گئے جن کے مزاج مختلف تھے. یہاں تو ایک ہی جیسے لوگ ہیں. اب سرحد کے اس طرف کھڑا جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ جو زبان بول رہا تھا اور اس طرف جو زبان بول رہا تھا، کیا زبانوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا کھانے پینے میں، تہذیب میں، کسی اور چیز میں کوئی فرق ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ ایک جیسے ہی ہے نا. تو پھر آپ ظاہر ہے کب تک لڑاؤ گے ان کو، کب تک لڑاؤ گے؟ تو وہ جو رحمان بھائی نے بات کہی بہت اچھی ہے کہ سب کچھ ایک جیسا ہے، چلو مل جل کے اس کو بانٹو یار. درد ہے، تکلیف ہے، جہالت ہے، غربت ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے مسائل ہیں، مصائب. جب یورپ ایک ہو کے رہ سکتا ہے تو ہم کیوں نہ بھائی ایسے وقت آئے آپ لاہور آئے، جیسے کرتارپور لوگ آتے ہیں، آپ لاہور آئیں، ہم دلی جائیں، ہم
लखनऊ जाएं, आप बॉम्बे जाएं, कराची जाएं, इधर आए, एक दूसरे से मिले जुले आपस में। देखें ना भाई, हम भी तो देखें, हम भी तो जाके ज़रार साहब, मैं चाहूंगी आखिर में, वैसे तो आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दे दिया, लेकिन आखिर में जाते मैं समझता हूँ कि देखिए ये जंग तो मसाइल का हल है ही नहीं, और जंग के बाद एक दिन तो टेबल पे बैठना है, तो जल्द से जल्द बैठे, इसको मसले को हल करें। आपकी कोई परेशानी है, मसाइल हैं, मसाइब हैं, आपके इंटरनल जो भी मैटर्स हैं उसको खुद रिजॉल्व करें। नहीं हो रहे तो हमें बताएं, हम बैठ के आपके साथ करते हैं, लेकिन इस अवाम को न लड़ाएं। ये अवाम एक दूसरे को चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मोहब्बत के सफ़ीर बनना चाहते हैं, एक जैसी ज़बान बोलते हैं, एक जैसी तहजीब है। और जिनको जब अलग होना था ना तो हम अलग हो गए। वो दो कौमी नजरिया अपनी जगह स्टैंड स्टिल मौजूद है, हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद है, वहाँ भी अभी भी वैसे ही मौजूद है ना। ज़ाहिर है जो हिंदू है वो मुसलमान है, जो सिख है वो ईसाई, अपनी अपनी इकाइयाँ मौजूद हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। आप इनको मत लड़वाएं, मत मरवाएं, और अपनी हमाकतों से पर्दा पोशी न करें, बल्कि उसका इकरार करें। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।